اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کا انداز بھی سب سے نرالا تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف کو آنت سے جدا کیا جاتا ہے، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے اور اس کو نہلایا جاتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف سے آنت کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، باہر نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باہر آئے جس طرح کسی نے دودھ لا کر پاک کر کے باہر بھیجا ہوا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تو ایک دم 5 منٹ کا بچہ، 10 منٹ کا بچہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ پر زور دیا اور پورا سینہ یوں اٹھا لیا، ایک دم ایسے، اور آسمان کی طرف دیکھا، نظر بلند کی اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو یوں کیا۔ یوں کرنا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ! ایک نور پھیلا، سارا گھر اور یمن تک نظر آیا، شام نظر آیا، ایران نظر آیا، حمیرہ نظر آیا اور سلطنت روما کے محل نظر آئے، اور یمن اور عراق کے محل نظر آئے۔ صرف اتنا کرنے سے بچے کو اپنا بھی نہیں پتہ ہوتا، میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ کیا حرکت ہوئی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے بت زمین پر جا گرے، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے۔ جو بادشاہ اس وقت دربار سجائے بیٹھے تھے اور ان کے سروں پر تاج تھے، اچھل کے زمین پر جا گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت اوندے منہ گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں اور ساری دنیا کے بت زمین پر گر رہے ہیں۔ بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، بت زمین پر جا گرے۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی کہ کائنات کا سردار آ گیا ہے۔ سبحان اللہ! 3164 برس تک کسری کی حکومت و سلطنت چلی ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم سلطنت نے اتنی مسلسل حکومت کی ہے، یہ پرشین تھے۔ کسری کی 1000 سال قدیم آگ بجھ گئی۔ کسری جس کو کہا جاتا ہے 3164 برس حکومت کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کے دم توڑا۔ اس وقت وہ اپنے عروج پر تھی۔ نوشیروان کا زمانہ تھا۔ نوشیروان عادل کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا زمانہ تھا اور اس کے محل میں آباء و اجداد کے زمانے سے تقریباً 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ چونکہ آگ کے پجاری تھے، ایک دم پوری آگ بجھ گئی اور اس نے ایک سفید پتھر کا محل بنا دیا۔ اس کے 14 بڑے بڑے برج دھماکے کے ساتھ زمین پر گر گئے تو ساری کائنات میں ہلچل مچ گئی۔ ایک یتیم کے پیدا ہونے پر آگ کی پرستش۔ 1000 سال سے کسری یعنی ایران آل ساسان نے پتہ ہے کہ کتنی حکومت کی۔ دنیا کی سب سے لمبی حکومت ہے ان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آخری بادشاہ یزید جڑ قتل ہوا تو اس وقت اس کی حکومت کو 3164 سال ہو چکے تھے۔ اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی کہ ان کی، اور 1 سال سے زیادہ وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ ان میں ایک بادشاہ تھا ضحاک۔ ضحاک کے زمانے سے آگ کی پرستش شروع ہوئی۔ ضحاک شکار کو نکلا ہوا تھا تو ایک دم اژدہا اس پر حملہ آور ہوا تو اس کو تو کچھ نہیں سوجی، اس نے پتھر اٹھا کر اس کو مارا جو اسے نہیں لگا۔ قریب پتھر جا کر پڑا تو اس سے آگ کا شعلہ نکلا۔ اس شعلے نے اژدہا کو لپیٹ میں لے لیا اور اس کو آگ لگ گئی۔
تب سے انہوں نے کہا کہ آگ ہی ہمارے لیے خدا ہے اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہاں سے آگ کی پرستش ایران میں داخل ہوئی۔ اس کو 1000 برس ہو چکے ہیں اور ایک پل کے لیے مطلب 1 منٹ کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی یہ آگ جو ہے وہ بجھ نہیں پا رہی۔ اس کو جلاتے رہتے تھے ساگوان، عود کی لکڑیوں سے، دار چینی کی لکڑیوں سے، اچر کی لکڑیوں سے یہ آگ جلائی جاتی تھی، جس سے خوشبو بھی پھیلتی تھی اور آگ بھی جلتی تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، آگ ایک دم بجھ گئی، سارا زور لگایا، جلتی نہیں تھی۔ نوشیروان کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نوشیروان نے ادھر ایک محل بنایا تھا، جس کو اب آپ وائٹ پیلس کہتے ہیں۔ اس کا نام قصر بیض تھا۔ سارا سنگ مرمر کے پتھروں سے بنا ہوا، سنگ مرمر کی ٹائلیں نہیں کہ جس طرح ہم لگا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹائلیں، پورے ستون سنگ مرمر کے، سفید پتھر، سارا اتنا مضبوط تھا کہ ابو جعفر نے اپنے زمانے میں کہا کہ اس کو توڑ کر اس کا پتھر استعمال کرو، تو خالد برمکی اس کا وزیر تھا۔ اس نے کہا کہ اسے نہ توڑیں، یہ ٹوٹے گا بھی نہیں، توڑنے کا خرچہ زیادہ آئے گا اور نیا پتھر لگانے کا خرچہ کم آئے گا۔ تو ابو جعفر منصور جو کہ بخیل شخص تھا، اس نے کہا نہیں، بنا بنایا موجود ہے۔ خیر جب توڑنے لگے تو چند دن میں پتہ لگ گیا کہ یہ تو ٹوٹتا ہی نہیں، اس کے جوڑنے کا خرچہ زیادہ ہے، پھر پتھر کا خرچہ کم ہے۔ ابو جعفر کہنے لگے کہ نہیں، چھوڑ دو اسے، نیا پتھر لگاؤ۔ تو خالد برکی نے کہا کہ ضرور توڑو۔ تو ابو جعفر نے کہا کیوں، اور کہاں کہ آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ یہ لوگوں کے بنے ہوئے گھر ہی نہ توڑ سکیں، لہٰذا اس کو ضرور توڑو۔ پھر اسے توڑا گیا، اس کا نشان بھی اب مٹ گیا، کچھ کھنڈر شاید باقی ہوں۔ تو وہ اتنا مضبوط محل تھا جسے توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو قصری کے محل کے 14 برج ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر جا گرے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایک دم آگ بجھ کر راکھ ہو گئی۔ اب وہ حیران ہو کر یہ کہا کہ یہ کیا ہوا، یہ آگ کیسے بجھ گئی؟ اب یہ لکڑی ڈال رہے ہیں، وہ جلتی ہی نہیں۔ تو وہ بھاگا آیا نوشیروان کے پاس اور کہا عالم پناہ آگ بجھ گئی ہے۔ اتنے میں وہ دربان آئے، عالم پناہ 14 برج زمین پر گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ مر گئے، یہ تو کوئی مصیبت آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ کرو کون ہے جو اس کی تعبیر دے۔ آپ کی پیدائش اور غیبی آواز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت آمنہ نے جب آپ کو گود میں لیا تو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، یہ بچہ کیا ہے، یہ بچہ کیسا ہے۔ ادرحان کے گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آ گیا۔ ایک دم بادل پھیلا اور ایک لمحے کے لیے حضرت آمنہ کو محسوس ہوا کہ بچہ گود میں نہیں ہے، گود خالی ہے، اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی ہے، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، شمال جنوب پھرا دو، تاکہ سارا جہان اس کے نام کو، صفات کو، ذات کو پہچان لے۔ شان رسالت بزبان عیسائی راہب۔ وہاں ایک عیسائی عالم رہتے تھے، ان کا نام تھا عبدالمسیح۔ اس کو بلایا ہیرایوں سمجھے کہ عرب اسٹیٹ تھی کہ جو ایران کے تابع تھیں۔ تو نوشیروان نے اس ہیرے کے بادشاہ کو لکھا، تیرے پاس کوئی آسمانی کتابوں کو جاننے والا ہے تو میرے پاس بھیجو۔ تو عبدالمسیح جو اس وقت کے ایک بڑے عالم تھے، ان کو بھیجا گیا، ان کو سارا قصہ سنایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، میرے ایک ماموں ہیں جو شام میں رہتے ہیں، میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں کہ وہ شام گئے ہیں۔ تو جو ان کے ماموں تھے ان کا نام تھا تسیخ۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ مرض الموت تھے۔ انہوں نے اس کو بلایا، اس کو ہلایا، امامک عبدالمسیح آپ کے ساتھ عبدالمسیح